الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین۔ الف لام را یہ آیتیں ہیں، نشانیاں ہیں کھلی ہوئی کتاب کی۔ سورہ یوسف آیت نمبر 1 سے آج کے درس کا اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آغاز ہو رہا ہے۔ سورہ یوسف مکی صورت ہے اور قرآن حکیم کی ان صورتوں میں سے ہے جس کو عام طور پر لوگ بہت لطف لے کے پڑھتے ہیں، اور پھر قرآن نے بھی اس کو احسن القصص کہا کہ یہ بہترین پیرائے میں بیان ہے، بہترین اسلوب بیان ہے۔ اس اعتبار سے بھی ایک بہترین قصہ ہے، تو لوگوں نے اس کو قصے کی طرح سمجھا، اور بعض نے تو اس حد تک سمجھا کہ شاید یہ کوئی عشق و محبت کی داستان ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ یہ تو ایک عظمت کردار کی کہانی ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے اس کردار کی وضاحت کرتی ہے اور اس کے اوپر روشنی ڈالتی ہے جو ہر طرح کے حالات میں ایک انتہائی نمایاں کردار تھا، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار پر کوئی دھبا نہیں لگنے دیا۔ نبیوں کی تربیت کیسے ہوتی ہے، لوگ کیسے آزمائشوں کی بھٹی میں سے کندن بن کے نکلتے ہیں، اور مختلف قسم کی آزمائشیں اور امتحانات کس طرح سے انسانوں کو عروج کی طرف لے جاتے ہیں، اور انسان کے کردار کی عظمت اس میں کیا کردار ادا کرتی ہے، دراصل تو یہ کہانی۔ اس لیے قرآن نے اس کو احسن القصص کہا ہے۔ بہرحال مکی دور میں یہ صورت کب نازل ہوئی اس کے بارے میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ سورہ ہود کے فوراً بعد نازل ہوئی، اور وہ ایسا دور ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں پر قریشی سرداروں کی طرف سے بہت زیادہ مظالم ڈھائے جا رہے تھے اور بڑے شدید حالات تھے، اور ان شدید حالات میں اس صورت کا نزول ہوا۔ صورت کے مضمون کی جو داخلی شہادت ہے وہ بھی اس کی تائید کرتی ہے کہ یہ ایسے ہی دور میں اس کا نزول ہوا جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وفات پا چکی ہیں، آپ کے چچا ابو طالب بھی وفات پا چکے ہیں، اور اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اور آپ کے ساتھیوں کے اوپر جو عرصہ حیات تنگ کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو یہ پلاننگ ہو رہی تھی کہ یا تو ان کو قتل کر دیا جائے اور یا ان کو وہاں سے نکال دیا جائے، جو کہ محض 1 سال بعد یہ اگر یعنی ان سارے حالات کو دیکھیں اور سورہ ہود کے بعد اس کا نزول دیکھیں تو لگتا یوں ہے کہ یہ کوئی 12 سن نبوی اس کا جو ہے زمانہ نزول ہوگا۔ تو 13 کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر گئے ہیں، تو گویا بالکل قبل از ہجرت، اور وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی وہ گویا 1 سال بعد ہی اس صورت کے نزول کے 1 سال بلکہ چند مہینے بعد ہی اس کا جو عملاً وقوع جو ہے وہ ہوا، اور لوگوں نے نبی پاک دار الندوہ کے اندر قریشی سرداروں نے مل کر بیٹھ کر سازش کی۔ تو بہرحال یہ وہ حالات تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی انتہائی ابتلا کی حالت میں تھے، اور اس پورے یعنی ماحول میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مادی سہاروں میں سے کوئی سہارا دیکھ نہیں پا رہے تھے، اور کوئی ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی ایسی شخصیت نہیں تھی کہ جو اب سہارا بن سکے، سوائے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی سہارا نہیں تھا۔ گویا مکے جیسے بھرے پورے شہر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
ایک گویا تنہا تھے اپنے مشن کے اعتبار سے، اور اسی طرح پھر جن لوگوں سے سابقہ تھا وہ سارے کے سارے قریشی سردار ہوں یا دیگر مشرکین ہوں، وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہیں، گویا انسان نما درندہ صفت لوگ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے دشمن ہیں۔ اسی طرح پھر آپ کے اگر کوئی غمخوار تھے تو آپ کی غمخوار بیوی تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کے چچا ابو طالب، وہ دونوں رخصت ہو گئے، پھر مصائب و آلام اور زیادہ بڑھ گئے، دشمنوں کی عداوت پہلے سے زیادہ سخت ہو گئی۔ یہ وہ حالات ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے یا آپ کو قتل کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ ان حالات میں یہ صورت نازل ہوئی، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کنویں سے نکال کر بادشاہ بنا دیا، اور جس طرح برادران یوسف نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ طرح طرح کی سازشیں کیں اور ان کو راستے سے ہٹانا چاہا، لیکن اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اقتدار بھی بخشا، نبوت بھی عطا کی۔ گویا اس میں خوشخبری تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حالات کی مشابہت کی وجہ سے، کہ واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا گیا کہ آپ کے اوپر ایک یعنی فتح مکہ کی بشارت بھی اس میں شامل ہے، اور کامل غلبہ کی بشارت اس میں شامل ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ یہ غلبہ عطا فرمائے گا۔ اور اس میں قریش مکہ کے لیے تنبیہ بھی ہے، ان کو بھی یہ بتایا گیا ہے کہ جس طرح برادران یوسف نے یا پھر مصر میں جا کر عزیز مصر کی بیوی نے یا پھر جن لوگوں نے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو نیچا دکھانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے اس میں سے ہر مرحلے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کو پہلے سے زیادہ عروج بخشا۔ گویا قریش مکہ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ تم بھی غور و فکر کرو، ایک وقت آئے گا کہ جس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے اوپر غلبہ حاصل کیا، اسی طرح سے اور سارے اللہ تعالیٰ نے ان کو اقتدار بخشا، اور وہ بھائی ایک دن بھیک مانگتے ہوئے ان کے سامنے کھڑے ہوئے تھے، تمہارا حال بھی یہی ہونے والا ہے۔ اور پھر ایسا ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات دکھائی کہ سارے جو مکے والے سردار تھے وہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بھی یہی ارشاد فرمائی جب وہ سب بیٹھے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سے بھیک مانگ رہے تھے امن کی اور اپنی جان کے تحفظ کی، تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ کیا چاہتے ہو اور تم مجھ سے کیا امید رکھتے ہو؟ تو انہوں نے تقریباً وہی الفاظ بیان کیے تھے کہ تو کریم ابن کریم ہے، نیک ہے اور نیکوں کی اولاد ہے، اور تجھ سے ہم اچھی امید رکھتے ہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی الفاظ جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بتائیں کہ الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم، یعنی یہ ایک پورا سلسلہ نسب ہے۔ تو وہی بات انہوں نے کہی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کے جواب میں فرمایا تھا کہ میں تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، اور وہ کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی پکڑ نہیں، کوئی گرفت نہیں۔ تو جس طرح یوسف علیہ السلام، یہ وہ حالات کی مشابہت ہے کہ یہ سورت کا جو اس زمانے میں نزول ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی کا باعث بھی ہے اور غلبہ کی بشارت بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قریش مکہ کے لیے تنبیہ بھی ہے کہ ایک دن وہ سب لوگ جتنے بھی قریشی سردار ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحم و کرم پر ہوں گے۔ نازل کیسے ہوئی، اس کے شان نزول میں دو باتیں کہی جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہی جاتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت فرما رہے تھے تو یہ راستے میں نازل ہوئی، یعنی ایک تو یہ بات ہے کہ 12 سنہ نبوی میں نازل ہوئی، اور ایک یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں کہیں نازل ہوئی یا کہیں آپ نے پڑاؤ کیا تھا تو وہیں نازل ہوئی۔ تو یہ دونوں روایتیں موجود ہیں، لیکن درست تر روایت جس میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ صحابہ کرام کے سوال پر نہیں بلکہ قریش مکہ کے سوال پر یہ ان کے جواب میں نازل ہوئی تھی کہ یہودیوں کے مشورے سے قریشیوں نے ایک سوال کیا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ بنی اسرائیل مصر کیسے پہنچے۔ بنی اسرائیل اصل میں اسرائیل علیہ السلام کا، اسرائیل سے مراد حضرت یعقوب علیہ السلام، تو یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ تو یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن جو تھا وہ تو فلسطین تھا، اور خاص طور پہ حبرون جس کو کہتے ہیں الخلیل آج کل، تو وہیں پہ ان کی قیام گاہ تھی، وہیں پہ رہتے تھے۔ تو ان کی جو اولاد ہے وہ ساری مصر کیسے پہنچ گئی، یعنی فلسطین سے مصر وہ کیسے پہنچے،
یہ چونکہ یہودیوں کی تاریخ تھی، یہود تو اس سے کسی نہ کسی طور واقف تھے، لیکن حجاز کے اندر یہودیوں کے علاوہ اور کوئی بھی، یعنی جو خاص طور پر یہ جو قریشی ہیں، یہ پورے عرب کے اندر کوئی شخص یہودیوں کی اس تاریخ سے واقف نہیں تھا کہ یہ مصر کس لیے گئے، اس لیے کہ ان کو کوئی واسطہ بھی نہیں تھا یہودیوں کی تاریخ سے، اور یہ خبر کسی کے پاس نہیں تھی۔ تو یہودیوں نے یہ سوال شرارتاً بتایا تھا قریشیوں کو کہ تم یہ سوال کرو، تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب نہیں دے پائیں گے، یا پھر اس کا جواب حاصل کرنے کے لیے وہ یہود سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا نعوذ باللہ من ذالک پول کھل جائے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ اس کا جواب تو نہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی کوئی معلومات نہیں تھیں، آپ بھی چونکہ قریشی تھے اور قریشیوں میں سے کسی کے پاس معلومات نہیں تھیں، تو اس کا ظاہری امکان یہی تھا، اور امکانی جو ان کے خیال میں طرز عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں اختیار کرنا تھا کہ آپ نے ان سے ٹائم گین کرنا تھا، ان کو کہتے کہ مجھے تھوڑا سا وقت دے دیں اور پھر میں بعد میں بتاؤں گا، اور اس دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ معلومات حاصل کرنے کے لیے ان کا خیال تھا کہ یہود سے رابطہ کریں گے اور اس طرح سے ہم پروپیگنڈا کریں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ہماری مہم جو ہے وہ کامیاب ہو جائے۔ یہ ان کی سازش تھی، لیکن جب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا قریشیوں نے، تو یہ وہ صورت ہے کہ 111 آیتوں کی صورت، اللہ اکبر، 12 رکوعوں پر مشتمل، تو یہ صورت یکبارگی پوری کی پوری نازل ہوئی، اور نہ صرف نازل ہوئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جاری فرما دی، اور گویا ان کو حفظ بھی ہو گئی، اور فوری طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری صورت جو تھی وہ ان کو بیان کر دی اسی ایک ہی محفل میں، پوری صورت۔ تو باقی ساری باتیں تو الگ، لیکن خود یہ اس بات کا جواب دینا جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کوئی خبر نہیں تھی اور قریشیوں کو بھی کوئی خبر نہیں تھی، ظاہری کوئی ذریعہ بھی نہیں تھا، کوئی سورس آف انفارمیشن نہیں تھا، اور اتنا بڑا واقعہ اور اس طرح سے اس کی تفصیل بیان کرنا کہ اس کے اجزاء بھی اور اس کے مقاصد بھی اور اس کی حکمتیں بھی اور اس کا مضامین کے تنوع بھی اور اس کا پورا، یعنی اس کا تجزیہ کر کے اور تبصرہ کر کے اور آخر میں تتمہ بیان کر کے، یہ ایک بڑا شاندار بیان، اور ایک ہی وقت میں، تو گویا یہ قریشیوں کو بھی اور پھر نتیجتاً یہودیوں کو بھی انگشت بدنداں کر دینے والی بات تھی۔ وہ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا، اور وہ گویا ان کی سازش جو تھی وہ الٹی پڑ گئی، جو انہوں نے سوال کیا تھا وہ الٹ پڑ گیا۔ تو یوں یہ عظمت کردار کا قصہ تو ہے، لیکن یہ ساتھ ہی ساتھ بے شمار عبرتیں اور نصیحتیں اپنے اندر لیے ہوئے ہے، لہٰذا جو سورت کی ابتدا ہے وہ بھی اسی ماحول کو سامنے رکھ کے آپ دیکھیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ تلک آیات الکتاب المبین، یہ کھلی ہوئی روشن کتاب کی آیتیں ہیں، یعنی یہ کوئی مذاق والی بات نہیں ہے۔ اور ساتھ فرمائے انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، اور پھر اس کو ہم نے نازل کیا ہے قرآنا عربیا، ایسا قرآن جو عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو، عقل کرو۔ اچھا، قرآن عربی میں نازل کیا ہے، انا انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کیا۔ قرآن کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز جو پڑھی جائے، تو یہ جو ہو کی ضمیر ہے یہ کس طرف ہے؟ انا انزلناہ، تو اگر اس کو اس سوال کے تناظر میں دیکھا جائے کہ وہ جو سوال کیا تھا انہوں نے، تو اب اس سوال کا جو جواب نازل ہو رہا ہے گویا اس کو عربی زبان میں نازل کیا جا رہا ہے، اور چونکہ اولین مخاطبین عرب تھے تاکہ ان کو سمجھنے میں کوئی دقت نہ ہو کہ جو سوال انہوں نے پوچھا تھا یہ بعین ہی وہی بتا دی۔ اور دوسری بات، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ جو عربی ہے یہ اشرف اللغات ہے، یہ گویا زبانوں میں سے سب سے زیادہ شرف والی ہے اور جنتیوں کی زبان ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ایسی زبان کا انتخاب فرمایا کہ جس میں ایک تو اولین مخاطبین کو بھی سمجھانا مقصود تھا، اور قرآن جب بھی، قرآن کیا، نبی پاک جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، ہر نبی پر جب بھی کوئی کتاب نازل ہوئی ہے یا وحی نازل ہوئی ہے تو وہ نبی اس قوم کی زبان میں ہی اس سے گفتگو کرتا رہا، الا باللسان قوم ہی، ہر جو اپنی قوم کی جو زبان ہے اسی میں وہ تبلیغ کرتا ہے، اس لیے کہ وگرنہ تو ان کو یہ سیدھا سیدھا ان کے پاس بہانہ تھا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَقَالُوا لَوْلَا فُصِّلَتْ آيَاتُهُ، سورہ فصلت کے اندر فرمایا کہ اگر ہم اس کو قرآن عجمی زبان میں یا کسی غیر عرب زبان میں نازل کرتے تو ان کا تو بہانہ ہی بڑا تھا
کہ یہ آیتیں ہمارے لیے کیوں نہیں کھول کھول کے بیان کی گئیں، ہمارے لیے کیوں نہیں واضح کی گئیں؟ تو ان کا پاس بہانہ ہونا تھا، لہٰذا ان کا بہانہ ختم کیا گیا اور عربی زبان میں اس کو نازل کیا گیا۔ اس سے پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ صرف عربوں کے لیے تو نہیں ہے، یہ تو ساری دنیا کے لیے ہے، عربوں کے لیے بھی ہے اور عجمیوں کے لیے بھی ہے۔ اور ظاہر ہے جب ایک خاص لسانی قالب کسی چیز کو بھی دے دیا جاتا ہے تو یہ کلام اللہ کا کلام ہے، لیکن یہ معنوی طور پر نازل نہیں ہوا، یہ تو لفظوں کے ساتھ نازل ہوا، یعنی معنی اور الفاظ، جیسا کہ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے اور خاص طور پر مستشرقین نے اس کے اوپر یہ اعتراض بھی کیا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سارے نبیوں کے اوپر جو وحی آتی بھی تھی، اگر ان کو کوئی الہام ہوتا بھی تھا تو وہ صرف اور صرف خیال کی طور پر، خیال کی حد تک ان کے ذہن میں آتا تھا۔ البتہ ان کو جو الفاظ کا لبادہ اڑاتے تھے وہ نبی خود اڑاتے تھے، لہٰذا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کا یہ اعتراض ہے، اور یہاں پہ وہ اعتراض ختم ہو جاتا ہے کہ جب عربی کہا جائے تو عربی خیال نہیں ہوتا، عربی زبان ہوتی ہے۔ عربی جو ہے خیال کا قالب نہیں ہے، خیال کا کوئی حلیہ نہیں ہے۔ عربی جو ہے یہ الفاظ کے بناؤ اور جڑاؤ کا ایک سلسلہ ہے جس کو عربی زبان کہا جاتا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو الفاظ اور معنی دونوں کے ساتھ نازل کیا ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ مخاطب قوم جو اولین مخاطبین تھی ان کی زبان میں نہ نازل ہوتا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عربی میں، اور عربی مبین، کھلی عربی جو ہر شخص کی سمجھ میں آ جاتی ہے، ایسی شاندار زبان میں اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کیا ہے۔ تو جب کسی خاص لسانی قالب میں کوئی ایک کلام ترتیب پا جاتا ہے تو تاریخ کے ہر دور میں اور انسانی جو علوم کی ٹرانسمیشن کا اور کمیونیکیشن کا اور ابلاغ کا جو ایک طریقہ کار فطری موجود ہے وہ یہی ہے کہ باقی زبانوں میں پھر اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، پھر باقی زبانوں کو اس کو ٹرانسلیشن کر کے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا وہ جدید ترین دور ہو یا قدیم ترین دور ہو، ہر دور میں یہی طریقہ رہا ہے۔ لہٰذا قرآن عربی زبان میں اس لیے نازل ہوا کہ ایک تو یہ اشرف اللغات ہے، اور قرآن چونکہ اگر کوئی شخص یہ اعتراض کرے کہ قرآن عربی زبان میں کیوں نازل ہوا ہے، کسی اور زبان میں کیوں نہیں نازل ہوا، تو اس کا اعتراض اس بات پر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کیوں نازل ہوا، کسی اور پر کیوں نہیں نازل ہوا۔ اس کا اعتراض اس بات پر بھی ہو سکتا ہے کہ یہ حجاز مقدس میں کیوں نازل ہوا ہے، کسی اور سرزمین پر کیوں نہیں نازل ہوا۔ اس کا اعتراض یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کو لے کے آنے والا جبریل کیوں تھا، جیسے کہ یہودیوں نے اعتراض کیا کہ جبریل کے ساتھ تو ہماری دشمنی ہے، اور جبریل نہ ہوتا کوئی اور میکائیل لے کے آتا یا کوئی اور فرشتہ لے کے آتا تو پھر ہم سمجھتے ہیں جبریل کے ساتھ تو ہماری پرانی دشمنی چل رہی ہے۔ تو یہ اعتراض گویا ہر چیز پر بن سکتا تھا، اس لیے علامہ ابن کثیر نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس ہستی پر یہ قرآن نازل کیا ہے وہ بھی اشرف ہے، اور اشرف الانبیاء ہے، اور اشرف الخلائق ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جس دھرتی پر نازل کیا ہے وہ اشرف الارض ہے، زمین کا سب سے زیادہ جو بہترین حصہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے، بہترین رات میں نازل کیا ہے، بہترین فرشتہ لے کے آیا ہے، اور اسی لیے بہترین زبان میں اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے۔ اور باقی چونکہ یہ ساری انسانیت کے لیے ہے، للعالمین نذیرا، اور الا کافۃ للناس، ساری انسانیت کے لیے ہے اور سب کے لیے ہے، اس لیے باقی جس کونے میں پہنچے گا یہ پھر اللہ تعالیٰ اس کے، چونکہ اس حفاظت کا ذمہ بھی اللہ کا ہے اور یہ پہنچانے کا ذمہ امت کا ہے، اور اس کا جو لسانی قالب ہے وہ تبدیل ہوتا رہے گا، لیکن جو اولین لسانی قالب ہے وہ موجود رہے گا، اور وہ کیا لسانی قالب ہے؟ وہ قرآن عربی۔ تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ قرآن عربی زبان میں بعین ہی موجود ہے، اور پھر اس کے ترجمے 10 زبانوں میں ہو چکے ہیں، بلکہ 20 زبانوں میں ہو چکے ہیں، اور پوری دنیا میں ابلاغ کا اللہ تعالیٰ نے ایک سلسلہ بنا دیا ہے، اور وہ حفاظت کا ذریعہ بھی ہے اور ابلاغ کا ذریعہ بھی ہے۔ لعلکم تعقلون کی جو حکمت ہے کہ تاکہ تم اس کو سمجھ سکو، جو عربی پڑھ کے سمجھ سکتا ہے اس سے اچھی سمجھ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے لکھا ہے حجت اللہ البالغہ کے اندر
کہ قرآن کی تفہیم اور قرآن کے فیوز و برکات سے استفادہ سب سے زیادہ اس وقت ممکن ہے جب انسان متن کے قریب رہے۔ جتنا زیادہ کوئی شخص متن کے قریب رہے گا اتنا زیادہ اس سے استفادہ ممکن ہے، اور جتنا زیادہ کوئی شخص اس سے دور ہوتا چلا جائے گا اتنا زیادہ وہ اس کے فیوز و برکات سے محروم ہوتا چلا جائے گا۔ لہٰذا کوئی لوگ اگر بڑی بڑی تفسیریں پڑھتے ہیں اور تفسیریں پڑھ کے اور دوسری زبانوں کی تفسیریں پڑھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن سمجھ لیں گے یا صرف ترجمہ پڑھ کے سمجھ لیں گے، تو یہ درست نہیں ہے۔ ترجمہ پڑھیں لیکن ساتھ متن پڑھیں، متن کو سمجھنے کے لیے ترجمہ پڑھیں، اور اگر متن کو سمجھنے کے لیے پڑھا ہے ایک ضرورت کے تحت، ایک احتیاج کے تحت، جس کو عربی متن سمجھ میں آ جاتا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے ترجمہ پڑھنے کی، اور جس کو عربی متن سمجھ میں نہیں آتا وہ ضرور ترجمہ پڑھے، اور جس کو ترجمہ پڑھ کے بات سمجھ میں آ جاتی ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے تفسیروں کی طرف جانے، اور جس کو ضرورت ہو ترجمے سے بات سمجھ میں نہیں آئی وہ تفسیریں پڑھے اور پھر وہ مختصر تفسیریں پڑھے، اور جس کو مختصر تفسیروں سے سمجھ آ جاتی ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے لمبی چوڑی تفسیروں کی طرف جانے کی، اور جس کو چھوٹی مختصر تفسیروں سے نہیں سمجھ آتی وہ مفصل تفسیریں بھی پڑھ لے۔ اللہ اکبر! تو امام رازی علیہ الرحمہ نے 30 جلدوں میں اس کی تفسیر لکھی ہے، اور اس کے بارے میں علماء نے اسی بنیاد پر یہ تبصرہ کیا ہے کہ فیہ کل شیء الا التفسیر، کہ اس میں ہر چیز، دنیا کا ہر علم اس کے اندر موجود ہے سوائے تفسیر کے۔ یعنی آپ جب ظاہر ہے جب بات کو پھیلائیں گے تو اس میں ہر چیز آ جائے گی، جتنا زیادہ آپ متن کے قریب رہیں گے اتنا زیادہ آپ کو فیوز و برکات حاصل ہوں گے قرآن کے۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا کہ تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ یعنی آپ اگر بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لیں، اللہ اکبر، الکشاف زمخشری کی تفسیر، وہ بھی فلسفہ اور عقلیات پر مبنی تفسیر، اور رازی کی تفسیر بھی بڑی مفصل تفسیر، تو یہ بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لینے سے قرآن کے فیوز و برکات حاصل نہیں ہوتے، بلکہ اس وقت حاصل ہوتے ہیں جب انسان قرآن کو اس طرح سے پڑھے کہ اس کی آیات کو اپنے اوپر نازل ہوتا ہوا محسوس کرے، اور جب یہ اپنے لیے میرا اللہ مجھے کیا کہہ رہا ہے، جب تک یہ نہ سمجھے اس وقت تک قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ تو قرآن عربین تو ہے لسانی قالب میں، اور الفاظ و معنی کے ساتھ نازل ہوا ہے، لیکن جہاں تک بات ہے اس کے سمجھنے کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تفہیم اور اس کی سمجھ وہ پوری روئے زمین کے ہر انسان کے لیے وہ قابل عمل بنائی ہے اور ممکن بنائی ہے کہ وہ تراجم کے ذریعے سے اور مختلف ذرائع سے وہ اس کو سمجھنے کی پوری صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر کوئی سمجھنے کی کوشش نہ کرے تو وہ الگ بات ہے۔ نحن نقص علیک احسن القصص، ہم بیان کرتے ہیں علیک تیرے اوپر احسن القصص، بہترین بیان۔ اب یہ جو القصص ہے نا، احسن القصص، اس کے بارے میں اکثر لوگوں کا خیال ہے کہ یہ قصے کی جمع ہے۔ اگر قصے کی جمع ہو تو ویسے تو قصے کی جمع قصص ہوتی ہے، اگر قصہ کا مطلب ہوتا ہے کہانی، ویسے اگر اس کو لغت کے اعتبار سے اس کے روٹ ورڈ کو دیکھا جائے تو قصہ یا قصوں کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنا، اور جب کسی واقعے کے پیچھے کوئی شخص چلتا ہے، کسی واقعے کی تتبع کرتا ہے تو وہ ایک کہانی بن جاتی ہے، وہ قصہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا قصہ جو ہے وہ کوئی من گھڑت کہانی نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایسی کہانی ہوتی ہے جو ہمارے واقعہ پر مبنی ہو، اور قرآن کہتا ہے کہ یہ بہترین قصوں میں سے قصہ ہے۔ تو اگر ہم اس کو قصص کو کہتے ہیں کہ اس کی جمع صرف قصص نہیں آتی، قصص بھی قاف کے زبر کے ساتھ بھی آتی ہے، لہٰذا اس کو قصے کی جمع سمجھ لیا جائے تو اس کا مطلب ہے تمام قصوں میں سے بہترین قصہ قرآن سنا رہا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قصص جو ہے، یہ قصہ یہ قصوں سے یہ مصدر ہے۔ جب مصدر ہوتا ہے تو مصدر کا مطلب ہوتا ہے بیان کرنا، تو احسن القصص کا مطلب ہوگا کہ یہ بیان کرنے کا کائنات کا بہترین انداز ہے۔ یہ احسن القصص کا مطلب ہے، یعنی ترجمے میں یوں فرق پڑے گا کہ احسن القصص اگر قصے کی جمع قصص کو سمجھیں گے تو اس کا مطلب ہوگا کہ یہ بہترین قصہ ہے، اور اگر احسن القصص اس کو مصدر سمجھیں گے جو کہ زیادہ عربیت کے اعتبار سے بھی قریب ہے، تو اس کو اگر مصدر سمجھیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بہترین اسلوب میں بیان کیا گیا ہے، بہترین پیرائے میں بیان کیا گیا ہے، بہترین انداز میں یہ قصہ کہانی سنائی گئی ہے۔
تو یہ انداز بہترین ہے یا پھر قصہ بہترین ہے، دونوں معنی اپنی اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں۔ اس قصے کو بھی اور جس طریقے سے اللہ کریم نے اس کو سنایا ہے، سبحان اللہ، نحن نقص علیک، ہم سناتے ہیں تمہیں، ہم بیان کرتے ہیں تمہارے اوپر احسن القصص، کائنات کا بہترین پیرایا جو بیان کا ہو سکتا ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے کائنات کی بہترین بات نازل کی ہے، کلاموں میں سے بہترین کلام نازل کیا ہے، باتوں میں سے بہترین بات نازل کی ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ احسن القصص، تو اس کا مطلب ہے یہ اس کا تعلق اسلوب بیان کے ساتھ ہے، اس کا تعلق انداز گفتگو کے ساتھ ہے۔ اور یہ احسن کس طرح سے ہے، یہ بہترین بیان کس طرح سے ہے، اس کو دونوں طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ یہ بیان کے انداز سے بھی اور مقاصد کے اعتبار سے بھی، یعنی کہانی سنانے کے اعتبار سے بھی، جس طرح سے ایک ایسی بات، ایک ایسی کہانی، ایک ایسا قصہ، ایسی معلومات جو قریشیوں میں سے کسی کو نہیں تھی، عربوں میں سے کسی کو نہیں تھی، یہ تو یہود آئے ہیں، ان کے پاس تھوڑا بہت اپنی تاریخ کا علم تھا اور وہ بھی اس تفصیل کے ساتھ نہیں تھا۔ اور آج بھی اگر یہودیوں کی جو اوریجنز ہیں، ان کے سورسز آف نالج، بائبل کو دیکھ لیں، اس میں اس کے اندر تالمود کو دیکھ لیں، تو آج بھی یہ کہانی تو اس میں موجود ہے، لیکن اس کا نہ کانٹینٹ یہ ہے جو قرآن نے بیان کیا، نہ اس کی تفصیل یہ ہے جو قرآن نے بیان کی، اور نہ ہی اس کے اجزاء وہ ہیں، اور نہ ہی وہ مقاصد ہیں، بلکہ بعض اوقات تو قرآن کے بیان سے بالکل الٹ باتیں وہاں لکھی ہوئی، اور وہ کسی حساب سے بھی درایت کے اصولوں پر بھی پوری نہیں اترتی، اور وہ انبیاء کے لائق شان بھی نہیں ہے۔ جس طرح کی گفتگو انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں یا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں لکھی ہوئی ہے، اور وہ چیزیں تو لہٰذا ان ساری باتوں کے باوجود جب قرآن نے اس کو بیان کیا تو قرآن اپنے بیان کے اعتبار سے بھی جس طرح سے، یعنی آپ دیکھیں گے ایک پورے سیکوینس کے ساتھ واقعہ چلتا ہے، شروع کی 2 آیتیں ہیں، 3 آیتیں تمہیدی، پھر اس کے بعد کہانی شروع ہو جاتی، اور کہانی کو کہانی کے انداز میں نہیں سنایا گیا بلکہ بیان کیا گیا ہے مختلف پہلوؤں کو، لہٰذا پیرایا جو ہے، جو اسلوب ہے، وہی اصل میں خوبصورتی ہے، اور اس کے اجزاء کو اس طرح سے ترتیب دیا گیا ہے کہ کہانی کا تسلسل بھی نہیں ٹوٹتا، اور اس میں سے صرف وہ پہلو بیان کیا۔ آپ کسی جگہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک سٹیپ کے بعد دوسرا سٹیپ فوراً آ جاتا ہے، درمیان میں سے ایک لمبی کہانی جو ہے وہ سکپ کر دی جاتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کا تعلق مقاصد کے ساتھ نہیں ہے۔ تو جس طرح سے بیان کرنے کے اعتبار سے سٹیپ بائی سٹیپ اس کو کہانی کو آگے بڑھایا گیا ہے، تو اسلوب بیان بھی بہترین ہے، یعنی جو کہانی کا سیکوینس ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو دوسری بات ہے وہ ہے مقاصد کے اعتبار سے۔ اب مقاصد کیا ہیں؟ ہم جب پڑھیں گے اس کو تو جگہ جگہ مختلف مراحل پہ اللہ تعالیٰ نے وہ مقاصد اور وہ حکمتیں بیان کی کہ یعنی کس مرحلے پر کیا حکمت تھی۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک دیا گیا، اب ظاہر ہے وہاں اگر کنویں میں اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج کے وحی کر سکتا ہے تو کہ تو پریشان نہیں ہونا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو وحی کر دی، اسی وقت بتا دیا، الہام کر دیا، القاء کر دیا کہ پریشان نہیں ہونا، ایک دن آئے گا تم اپنے بھائیوں کو اسی بات کی خبر دو۔ اب وہ جبریل آئے تھے، اور علامہ قرطبی نے لکھا ہے باقاعدہ جبریل آئے تھے اور انہوں نے اپنا پر نیچے کر لیا تھا، جب انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں پہ لے لیا تھا اور آرام سے نیچے جا کے، تاکہ ان کو چوٹ نہ لگے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہاں پہ جو جبریل اپنے پر کے نیچے لے کے نیچے چوٹ سے بچانے کے لیے آ گیا اللہ کے حکم سے، تو وہ ان کو باہر کیوں نہیں نکال سکا؟ اس نے کنویں میں پھینکنے کیوں دیا؟ کنویں میں جانے کیوں دیا؟ اور کنویں کی تہ میں بیٹھا کیوں رہنے دیا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہی تو تمہیں سمجھانا مقصود تھا کہ جنہوں نے سوال کیا ہے ان کے لیے بے شمار نشانیاں ہیں اس میں۔ تو ہر جگہ پہ ایک مختلف مقاصد نظر آتے ہیں، اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کو بیچا جا رہا تھا بطور غلام کے، اس کے اندر بھی، اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام وہاں پہنچ گئے ہیں عزیز مصر کے گھر، تو وہاں پہ ان کو جو آزمائش پیش آئی، تو ہر جگہ پہ ان کے کردار کی عظمت کو بیان کرنا مقصود ہے، اور ان جو آزمائشیں ہیں اور جو ابتلا ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کو پیش آئیں، ان کو تفصیل سے بیان کرنے میں یہ بات بھی ملحوظ نظر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کس کس طرح کی مصیبتیں درپیش ہیں، کس کس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نظروں سے غائب کرنے کے لیے کس طرح سے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، وہ حکمتیں بھی موجود ہیں۔
ان ساری حکمتوں کو جو مختلف سٹیپس پہ جگہ جگہ بیان ہوئی ہیں، ان کو اگر آپ کنسولیڈیٹ کر لیں تو ایک مقصد سامنے آتا ہے، وہ یہ کہ دنیا جتنی مرضی جو مرضی تدبیر کر لے کسی کو نقصان پہنچانے کی، جو مرضی کرنے کی، جتنی مرضی بڑی تدبیریں کر لے، ہوتا وہ ہے جو اللہ کی مشیت چاہتی ہے، ہوتا وہ ہے واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ اپنے کام پر غالب ہے اور اللہ ہی کا کیا ہوا ہوتا ہے۔ لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہے، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم یوں کر لیں گے، ہم یوں کر لیں گے، تو لوگوں کی ہوئی پلاننگ کام نہیں آتی۔ اصل میں اللہ کا جو کیا ہے وہی ہو کے رہتا ہے، اور یہی اصل میں اس پوری کہانی کا سبق ہے۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے دیکھا کہ یہ، اور پہچان لیا کہ یہ جو بادشاہ اس وقت بیٹھا ہے جس کے غلے کے ہم محتاج ہیں اور جس سے بھیک مانگنے کے لیے وہ پہنچے، جب پتہ چلا کہ یہ یوسف ہے، تو یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر جو بات کہی، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو آدمی تقوی کی زندگی گزارے، ہر موقع پر اپنے کردار کی حفاظت کرے، اللہ کی ناراضگی کے کاموں سے بچے اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے زندگی گزارتا رہے، وَيَصْبِرْ، اور اسی بات پر ڈٹا رہے، حالات جیسے مرضی ہوں، کنویں میں پڑا ہے تو بھی ڈٹا ہے، بک گیا ہے تو بھی ڈٹا ہے، اگر عزیز مصر کے گھر میں ہے اور اگر اس کی بیوی نے کوئی وار کیا ہے تو بھی ڈٹا ہے، اور اگر جیل میں 10 سال گزارنے پڑ گئے ہیں تو بھی ڈٹا ہے۔ یعنی ہر جگہ پہ اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ، جو اس طرح کا کردار کی عظمت رکھتا ہے، اس طرح کے کردار کا جو حامل ہوتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، تو ایسے محسنوں کا اجر اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتا، پھر ان کو اٹھاتا ہے۔ یہ اس کے اندر اصل سبق یہ ہے، لہٰذا یہ ہر اعتبار سے احسن القصص ہے۔ فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص، ہم تمہارے اوپر بہترین کہانی بیان کرتے ہیں، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، یہ اسی طرح سے ہے جس طرح سے ہم نے یہ قرآن تیرے اوپر وحی کیا ہے، یعنی یہ اب قصہ بھی وحی ہو رہا ہے، اسی طرح سے جس طرح سے ہم نے قرآن کو تیرے اوپر وحی کیا۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اگرچہ اس سے پہلے آپ اس کہانی سے بالکل بے خبر تھے، آپ کو کچھ نہیں پتا تھا۔ اللہ اکبر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ اب یہاں پہ یہ بات بھی سمجھ آ گئی کہ اللہ بتا دے تو ساری دنیا کے علوم بتا دے، اللہ نہ بتائے تو نبی کو بھی کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ جب بتا دیتا ہے تو ساری کہانی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پہ جاری ہو گئی۔ 111 آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی محفل میں ان کو سنا دی، اور فرمایا کہ اسی طرح جس طرح سے قرآن نازل ہوا ہے۔ اذ قال یوسف لابیہ یا ابت انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، یعنی اس بات سے کہانی شروع ہوتی ہے۔ اذ قال یوسف، اب انہوں نے تو اتنی بات پوچھی تھی نا، اگر سوال یہ کیا تھا کہ بنی اسرائیل مصر کیسے منتقل ہوئے، اب کہانی شروع ہو رہی ہے یوسف علیہ السلام کے خواب سے۔ سبحان اللہ، کہتے ہیں اذ قال، یہ اس وقت کا معاملہ ہے اور اس وقت کا قصہ ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا لابیہ، اپنے باپ سے، اور یہ باپ کون تھا؟ وہی جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما چکے ہیں، الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم، یہاں پہ نام نہیں لیا، آگے ذکر آئے گا، اور وہ کون تھے؟ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام بن یعقوب علیہ السلام بن اسحاق علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام، یہ کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، سبحان اللہ۔ تو اپنے باپ سے کہا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے، یا ابت، ابا جان، انی رأیت، میں نے خواب میں دیکھا ہے، 11 کوکبا، اللہ اکبر، 11 ستارے دیکھیں، والشمس والقمر، اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے،
اگر آپ اس کو رأیتہم لی ساجدین، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، یہاں اگر آپ اس آیت کو بار بار پڑھیں تو آپ کو ایک محسوس ہوگا کہ یہاں پہ ایک وقفہ ہے گفتگو میں، کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر، میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے. تو اسی تسلسل میں ہونا چاہیے تھا نا جو بھی بات ہونی چاہیے تھی. رأیتو کا جو فعل ہے وہ یہاں دوبارہ آیا ہے، رأیتہم لی ساجدین. تو ہر شخص سمجھ جاتا ہے کہ یہ دو مختلف مواقع کے کلام کا حصہ ہے، یا کلام کے دو مختلف اجزاء ہیں جو یہاں جوڑے گئے. ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک تسلسل میں یہ بات کی ہو، اور ایسے ہو تسلسل میں رأیتو کا فعل ایک دفعہ کافی تھا، لیکن یہ رأیتو کا فعل 2 دفعہ آیا ہے. اس سے بات یہ محسوس ہوتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد گرامی سے خواب کا تذکرہ کیا، اللہ اکبر، تو جتنی نفسیاتی کیفیات ہو سکتی ہیں جب ایک بچہ اپنے باپ کو خواب سنا رہا ہو، تو وہ ساری کیفیات آپ سمجھ سکتے ہیں اس فکرے کے اندر سے، کہ ایسے نہیں ہوا کہ انہوں نے ایک دم سارا خواب سنا دیا. شرماتے ہوئے، لجاتے ہوئے اپنے ابا سے، پتہ نہیں خواب سنانا بھی چاہیے ابا جی کو کہ نہیں کہا، یعنی بچے کے ذہن میں کتنی باتیں ہوتی، پتہ نہیں یہ خواب سنانا بھی چاہیے کہ نہیں. تو یہاں لگتا یہ ہے کہ جب یہ کہا کہ ابا جان میں نے 11 ستارے اور سورج اور چاند کو دیکھا ہے، تو یہ کہہ کے حضرت یوسف علیہ السلام رک گئے. یہاں پہ وقفہ ہے. اور پھر ابا جی نے پوچھا ہوگا بیٹے پھر بتاؤ آگے کیا دیکھا ہے، کیوں رک گئے؟ شرم سے رک گئے، یا سمجھ نہیں آ رہی میں کیا بتاؤں، یا خواب کو بتانے کے لیے بہرحال اس کی ایک جو اس کو ٹرانسکرائب کرنے کے لیے، اس کو ڈسکرائب کرنے کے لیے، اور جو دیکھا ہے اس کو بتانے کے لیے الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے. تو بچہ سمجھا رہا ہے اپنے والد کو کہ میں نے کیا دیکھا، اور انہوں نے یہ کہہ کے یہاں پہ لگتا ہے کہ رک گئے. اور جب والد نے پوچھا ہوگا، بات آگے چلی ہوگی، تو فرمایا رأیتہم لی ساجدین. 11 ستارے دیکھے ہیں، سورج دیکھا ہے، چاند دیکھا، کیا دیکھا ہے؟ تو لگتا یوں ہے کہ وہ رکے رہے، یہاں وقفہ ہے، اور پھر درمیان میں کتنی باتیں ہوئی ہوں گی. رأیتہم لی ساجدین، مکمل بات یہاں ہوئی کہ 11 ستارے ہیں، ایک سورج اور ایک چاند ہے، میں نے ان کو مجھے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. اچھا یہاں پہ یہ بھی نہیں کہ مجھے سجدہ کیا، رأیتہم لی، مجھے سجدہ کیا. اب یہ عجیب و غریب بات کہ سجدہ بھی ایسے نہیں کہ کسی اور کو کر رہے ہیں، مجھے سجدہ کر رہے ہیں. تو اس خواب کے اندر اب آپ کوئی بھی شخص دیکھے خواب کے اندر کہ مجھے کوئی سجدہ کر رہا ہے، تو وہ تو بتاتے ہوئے ویسے شرم آتی ہے. آدمی سوچتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ مجھے کوئی سجدہ کر رہا، میں اتنا معتبر ہو گیا. لہٰذا وہ جتنی نفسیاتی کیفیات ہو سکتی ہیں کسی خواب کو بیان کرنے کے لیے اور بیان کرتے وقت، وہ ساری اس کے اندر موجود ہیں. اللہ اکبر. اور یہ خواب انہوں نے اعلان نہیں کیا. اب خواب تو ایسا تھا کہ اٹھتے ہی شور مچا دیتے کہ دیکھو مجھے 11 ستاروں نے اور سورج چاند نے مجھے سجدہ کیا ہے. ایسا کچھ نہیں، چپکے سے ابا جی کو بتایا. اللہ اکبر. گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ خواب جو ہے اس کو بتانا چاہیے جو آپ کا پیارا ہو یا عقل مند ہو. لا يحدث بها الا حبیبا او لبیبا، ترمذی کی روایت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب کسی کو نہ بتاؤ سوائے اس کے کہ جو آپ کا پیارا ہو، جس کے آپ کو پتہ ہے محبت کا تعلق ہے. کیونکہ اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب اصل میں جب تک اس کی تعبیر نہیں ہوتی تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے پرندے کے پنجے میں پتھر پکڑا ہوا ہے. یعنی پرندے نے اگر اپنے پنجے میں کنکر پکڑا ہوا ہو، اڑ رہا ہو، تو وہ کہیں بھی پتھر گر سکتا ہے نا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تشبیہ بیان فرمائی کہ خواب جب تک اس کی تعبیر نہ کی جائے وہ پرندے کے پنجوں میں کنکر کی طرح ہوتا ہے، اور جو ہی تعبیر ہو جاتی ہے، کوئی تعبیر کر دیتا ہے تو گویا وہ پتھر گر جاتا ہے، اس کا مقام متعین ہو جاتا ہے. یعنی جس طرح کی تعبیر کوئی کرتا ہے تعبیر کرنے والا، خواب اسی طرح سے ہو جاتا ہے. اس لیے ہر شخص سے تعبیر نہیں کروانی چاہیے. لا يحدث بها، ہر کسی کو خواب نہیں بتانا چاہیے سوائے اس کے کہ جس سے آپ کا پیار ہو، آپ کو پتہ ہو الا حبیبا او لبیبا، یا آپ کو پتہ ہے کہ بڑا عقل مند آدمی ہے، خواہ فضول تعبیر نہیں کرے گا اور کوئی نہ کوئی اچھی تعبیر کرے گا، اس سے آپ بات کریں. جس سے آپ کا پیار ہے وہ بھی خیر خواہی رکھے گا.
تو اصل میں ہر خواب قابل تعبیر بھی نہیں ہوتا اور ہر خواب قابل بیان بھی نہیں ہوتا. ایک دوسری حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب برے بھی ہوتے ہیں اور خواب اچھے بھی ہوتے ہیں, اور جو برا خواب ہے وہ کسی کو نہیں سنانا چاہیے, وہ حبیب اور لبیب کو بھی نہیں سنانا چاہیے. برا خواب فرمایا کوئی شخص تم میں سے برا خواب دیکھے تو وہ اعوذ پڑھے, یعنی جو ہی آنکھ کھلی ہے تو اس کو اعوذ پڑھنا چاہیے. اعوذ بک من شرھا, اعوذ باللہ من شرھا, اعوذ باللہ من شر ہذہ الرؤیا, اس خواب کی برائی سے میں اللہ تیری پناہ میں آتا ہوں. یعنی فوراً اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے, اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ فوراً کروٹ بدل لینی چاہیے, اور اللہ تعالیٰ اس خواب کے جب آپ نے اعوذ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ اس کی برائی سے بچائے گا, اور کسی کے پاس ذکر نہیں کرنا چاہیے. برا خواب کبھی نہیں سنانا چاہیے. اور برا خواب وہ ہوگا جس خواب کو دیکھنے کے بعد یا خواب کے دوران یا دیکھنے کے بعد آپ نے برا محسوس کیا ہو, یا خواب کے اندر آپ کو وہ اچھا نہ لگا ہو, یا اچھی صورتحال کا سامنا نہ ہو, وہ خواب برا ہوگا. لہٰذا جو خواب آپ کے احساس کے مطابق برا ہے وہ خواب برا ہے, اور وہ احساس بہت اہم ہوتا ہے جو خواب دیکھنے کے فوراً بعد ہوتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق خواب جو ہیں وہ اچھے اور برے بھی ہوتے ہیں. ایک اور تقسیم بھی خواب کی ہے, یہ جو ترمذی کی حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ جس میں آپ نے فرمایا کہ لا یحدث بہا الا حبیبا او لبیبا, اس کے شروع میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو خواب ہے نا نبوت کا 40واں حصہ ہے. گویا جو سچا خواب ہے وہ نبوت کا 40واں حصہ ہوتا ہے. خواب کے ذریعے بھی اللہ تعالیٰ بہت ساری چیزیں بتا دیتا ہے, لیکن ہر ایک کو نہیں. جس کا دل و دماغ آلودگیوں سے بچا ہوا ہو, جس کی روح پاکیزہ ہو, اس کو اللہ تعالیٰ سچے خواب دکھاتا ہے. ہر ایک کو تو سچا خواب نہیں ہوتا. خواب کہتے ہیں 3 قسم کے ہوتے ہیں. ایک خواب ہوتا ہے جس کو رؤیا صالحہ کہتے ہیں, یعنی سچا خواب. یہ اس کی بات ہو رہی ہے, اس کو سناتے وقت بھی احساس کرنا چاہیے کس کو سنانا ہے کس کو نہیں سنانا. 2 قسمیں اور ہیں, ایک ہے اضغاث و احلام اور ایک ہے حدیث نفس. اضغاث و احلام اس کے اندر بھی آئے گا آگے جہاں جا کے بادشاہ کے خواب کا ذکر ہے, یہ لفظ قرآن میں بھی بیان ہوا ہے. اضغاث و احلام کا مطلب یہ ہے پریشان خیالی, بکھرے ہوئے خیالات, منتشر خیالات. اکثر لوگوں کو جو خواب آتے ہیں وہ اضغاث و احلام ہوتے ہیں. بے سروپا خواب آتے ہیں, ایک خواب ختم ہوتا ہے دوسرا شروع ہو جاتا ہے, دوسرا ختم ہوتا ہے تیسرا شروع ہو جاتا ہے, اور نہ کوئی اس کی کوئی ابتدا نہ کوئی اس کی انتہا, درمیان میں سے کہیں اور آدمی پہنچا ہوتا ہے. تو خوابوں کی عجیب و غریب مجموعے ہوتے ہیں جو انسان دیکھتا ہے, اور پھر وہ بہت زیادہ یاد بھی نہیں رہتا. انسان اٹھ کے وہ پریشان خیالی سی ذہن میں آتی ہے, منتشر قسم کے واقعات ذہن میں آتے ہیں, لیکن ایسی کوئی چیز واضح ہوتی نہیں صاف ستھری کہ جس کو آدمی کسی سے بیان کر سکے. یہ اضغاث و احلام ہے, عام طور پہ لوگوں کو ایسے ہی خواب آتے ہیں. ایک خواب ہوتا ہے جو حدیث نفس ہے. حدیث نفس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے دل کی بات ہے اور جو آپ کے دل میں خیال ہوتا ہے نا, وہ آپ کو خواب میں نظر آ جاتا ہے. یعنی جس طرح کہ کسی کو اگر بہت غم پہنچا ہو, کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو جس نے اس کو غمگین کر دیا, تو اس کو اس طرح کے خواب آئیں گے. کوئی اگر کسی کے ساتھ ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس سے اس کو بہت خوشی ملی ہے, تو اس کو اس طرح کے خواب آئیں گے. تو یہ حدیث نفس اپنے حالات کے مطابق. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی جو کام کرتا ہے, جو دفتروں میں کام کرتا ہے, اس کو عام طور پہ دفتروں کے ہی خواب آتے ہیں. جو اسکول میں پڑھاتا ہے اس کو عام طور پہ اسکولوں کے ہی خواب آتے ہیں. جو کام کرتا ہے ذمہ دار کو جو خواب آتے ہیں وہی, یعنی اسی طرح کے جس طرح کا اس کا اپنے معمولات ہوتے ہیں وہی خواب میں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ حدیث نفس, اس کا بھی کوئی مطلب نہیں ہوتا. اصل جو با مقصد خواب ہوتا ہے وہ رؤیا صالحہ ہے. جو نیک اور جو سچا خواب ہے اس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خواب جو بامعنی خواب ہوتا ہے, اس کی ایک تو نشانی یہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر کلیئرٹی ہوتی ہے. وہ خواب بکھرا ہوا نہیں ہوتا, وہ خواب بہت صاف ہوتا ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ میں نے سورج چاند اور 11 ستاروں کو دیکھا, وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں, اور یہ سیدھا سیدھا خواب ہے, اور اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے, کوئی ابہام نہیں ہے کہ انہوں نے دیکھا. لہٰذا بہت سارے لوگ اپنے آپ کو خواب میں دیکھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں. اب یہ بالکل کلیئر خواب ہوتا ہے, یہ بالکل کلیئر بات ہوتی ہے. بہت سارے لوگ خواب میں دیکھتے ہیں میں نماز پڑھ رہا ہوں, بہت سارے دیکھتے ہیں کہ میں کسی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, بہت سارے واقعات ہم خواب کے اندر دیکھتے ہیں. تو اس کے اندر کلیئرٹی ہوتی ہے, بالکل کلیئر آپ کو نظر بھی آتا ہے اور پھر یاد بھی رہتا ہے. ایسے ایسے خواب آتے ہیں کہ وہ
ساری عمر نہیں بھولتے. آدمی بچپن کا خواب دیکھا ہوا کبھی ساری عمر نہیں بھولتا. ایسے خواب بھی, اور یہ خواب انہی میں سے تھا, دیکھا بچپن میں, تعبیر اس کی جا کے ہوئی 80 سال کی عمر میں. اللہ اکبر. تو بہرحال یہ وہ ساری اللہ تعالیٰ نے یہ مختلف قسم کے خواب بنائے ہیں, لیکن خواب اس کو سنانا چاہیے جس کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, جو پیارا ہے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اسی اعتبار سے اپنے والد گرامی کو یہ خواب سنایا کہ میں نے 11 ستارے سورج چاند کو دیکھا ہے. کیسے دیکھا ہے؟ رأیتہم لی ساجدین, میں نے ان کو دیکھا ہے وہ مجھے سجدہ کر رہے تھے. قال, یعقوب علیہ السلام نے کہا, یا بنی, اے میرے بیٹے, لا تقصص رؤیاک علی اخوتک. دیکھو یہ خواب جو ہے نا اپنے بھائیوں کو نہیں بتانا. اللہ اکبر. فَيَكِيدُوا لَكَ كَيْدًا, وہ کوئی نہ کوئی منصوبہ بنائیں گے تیرے خلاف. ان الشیطان للانسان عدو مبین. کیوں منصوبہ بنائیں گے؟ اس لیے بنائیں گے کہ ان الشیطان, بے شک جو شیطان ہے, للانسان, وہ ہر انسان کا, عدو مبین, کھلا دشمن ہے. گویا خواب سن کے ان کے دل میں حسد تو پیدا ہوگا, اور شیطان ان کو کوئی نہ کوئی بات سجھائے گا, اور وہ کوئی نہ کوئی منصوبہ بنائیں گے, اس لیے اس کو نہیں کہنا. یہ بعض مفسرین نے یہاں پہ ایک یہ نفسیاتی نکتہ مینشن کرنے کی بھی کوشش کی ہے کہ باپ جو ہوتا ہے نا وہ ہمیشہ اپنے بچے کا عروج دیکھنا چاہتا ہے, اور اس کی خوشی یہ ہوتی ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ عروج کو پہنچے اور مجھ سے بھی آگے جائے. اور جتنا زیادہ بچہ آگے جاتا ہے باپ کے لیے اور والدین کے لیے خوشی کا باعث ہوتا ہے. لیکن یہ کیفیت بھائیوں کی نہیں ہوتی. بھائیوں کو کوئی آگے جاتا نظر آئے تو ان کے دل میں حسد پیدا ہونا یہ ایک فطری بات ہے. اور اوپر سے شیطان ہر وقت دشمن ہے. اور اگر وہ آدمی جو بھائی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی حسد محسوس کر رہا ہے, اگر اس کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال نہ ہو اور اس کو اللہ کی رحمت نے اپنی لپیٹ میں نہ لیا ہو, تو وہ تو کسی بھی وقت شیطان کے داؤ پیچ میں آ کے وہ کسی بھی وقت کوئی نہ کوئی سازش کر سکتا ہے. لہٰذا یہ عین فطری بات ہے. کوئی حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی انہونی بات نہیں کی, بلکہ عین فطری انسانی نفسیات کے مطابق بات کی ہے کہ ان کو نہ بتانا, اس لیے کہ اگر تم بتاؤ گے تو کوئی نہ کوئی مسئلہ ہو جائے گا.